شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں خوب نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق دے، اللہ ان کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص رکھے، ہمارے گناہوں کے اللہ مغفرت کرے، بخشش کر دے، اور نیکی پر جمے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور جو بھی چھوٹے موٹے سے کام ہم کر رہے ہیں، نیک اعمال جو بھی کچھ اکٹھے کریں یا رب، وہ تیری رضا کے لیے، اور اللہ اس کو خوب اس کو قبول کر لے، اور ہمارے لیے آخرت میں اللہ اس کو ذخیرہ کرے اور ہماری مغفرت کرے، آمین یا رب۔ اچھا جی، یہ یعنی عشرہ ذی الحجہ، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے میسیجز تو کئی جگہوں سے آئے ہوں گے، تھوڑی سی میں لیٹ رہی تو یعنی اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جن کے بارے میں اللہ نے خود قسم کھائی ہے، اور جب اللہ کسی شے پر قسم کھا لے تو یہ اس چیز کی عظمت اور اس کی فضیلت کی دلیل ہے، یعنی یہ بتاتی ہے کہ وہ چیز کس قدر عظیم ہے، کس قدر فضل والی ہے، برکہ والی ہے۔ جیسے سورۃ الفجر میں اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، یعنی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ان 10 راتوں کی، اور اس پر جمہور مفسرین جو ہیں وہ ایگری کرتے ہیں کہ، اور ابن کثیر بھی یہی ان کی تفسیر میں بھی یہی بات ہے کہ اس سے مراد یہی 10 دن ہیں، ٹھیک ہے جی، عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہے اس سے۔ پھر اسی طرح ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور ایون صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس نہ لے کر آئے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل سے بڑھ کر نہیں ہے، اللہ ایکسیپٹ یہ ہے کہ کوئی اگر اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے، اب وہ کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹا، اس کی جان بھی گئی، اس کا مال بھی گیا۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی یہ مثال دے کر سمجھا دیا کہ یہ ایسے خوبصورت دن ہے، یا رب تو ہم پر کرم فرما، رحمت فرما ان دنوں میں، اور اس کو سنن داؤد روایت کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی کہ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن بھی کیا ہوا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو، یعنی یہ دیکھیں یہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کرنا کیا ہے، یعنی کس چیز کی کثرت کرنے کی، ذکر کی، تو کیا ہے کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یوں کہہ لیں کہ آپ تیسرا کلمہ جو ہے اس کی کثرت کریں، اور تکبیرات بھی آتی بات، تکبیرات کو بھی کثرت سے پڑھیں، اس میں بھی یہی چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا جی، یہ احادیث ہو گئی کہ یہ سب یعنی قیمتی ترین دن ہیں یہ سال کے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس توفیق دے کہ انشاءاللہ نیکیاں اکٹھی کرنے کی۔ اچھا جی، اس میں کیا چیز آ رہی ہے؟ سب سے پہلے یہ بڑی ویری امپورٹنٹ، بہت اہم چیز، بڑی ہی اہم چیز، یہ چیز ذرا سمجھ لیجئے گا، کیا؟ کہ نیت آپ کی، انما الاعمال بالنیات، جو بھی عمل کریں، دیکھیں اتنے بڑے نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کر لیں ہم، اور پیچھے نیت کیا تھی؟ بھئی یہ مذاق کی بات نہیں ہے، بڑی سیریس بات ہے، اس پہ واقعی سیریس ہونا ہے، یقین جانیے، جڑ جو ہے اگر اس میں مسئلہ ہو گیا تو وہ آگے وہ ٹری کہاں سے بنے گا، یہ پلانٹ کیا بنے گا؟ تو ذرا اس چیز کو سمجھیے گا کہ نیت آپ کی خالص ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اللہ کی خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس میں ریاکاری اور کسی اور کی خوشی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ نیت خالص کیجئے، اپنے اعمال اللہ کی خاطر آپ رکھیں، ہر نیک عمل اللہ کی خاطر ہو، اس کی رضا کے لیے ہو، جیسے ایک بات آتی ہے ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نماز اور ہماری قربانی، سب اللہ کی خاطر،
دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا نا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے گئے ہوں گے، کسی اور مقصد کے لیے کیے گئے ہوں گے، یعنی کسی اور کو آپ خوش کر رہے ہیں، غیر اللہ کو خوش کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے، ریاکاری، یہ سب تباہ کر دیتی ہیں یہ چیزیں، یہ نیک اعمال کو تباہ کر دینے والی بات ہے، تو اللہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ یہ سب سے پہلے اس چیز کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے اپنے، یعنی اسی کے حوالے سے ایک اور بات بھی بتا دیں، جیسے اب آپ ایک حدیث بھی ہے لمبی، یعنی نیت کے حوالے سے کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی عالم لایا جائے گا تو وہ کہے گا جی میں نے تو اللہ تیری خاطر یہ کام کیا ہے، میں نے دین کو پھیلایا، تو لگے گا نہیں، تجھے شوق تھا، تجھے عالم کہا جائے، تجھے کہا گیا چل تو اب جہنم میں، پھر اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا، پھر اسی طرح، یعنی دیکھیں یہ ایسی چیز ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، مطلب پیچھے سے وہ ساری وہ جڑ کاٹ کے رکھ دیں اس عمل کے، تو اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ سب سے اہم بات ہے، بڑی اہم بات۔ آپ چاہے تھوڑا ہی عمل کر لیں، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی قدرت ہے، جتنی طاقت، اتنا ہی عمل کر لیں، لیکن کریں اللہ کی خاطر بہنوں، یہ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب قربانی کے حوالے سے ہی میں ایک بات کرتی ہوں، کیا چیز آتی ہے، ہم قربانی تو دے رہے ہیں، اکثر اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے کہ قربانی کا جانور لینے میں بھی بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ آپ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی، ہاں، یہ اس چیز سے بچیں، اس شر سے بچیں، یہ کہ ان کا جانور ایسا ہے، اتنی مالیت کیا ہے، ہمارا اس سے کمتر ہے، نہیں، ہمیں اس سے کیا، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، چھوٹا سا ہی جانور، بڑا صحیح، جتنی ہماری توفیق ہے، ہونا کیا چاہیے کہ بھی ہمیں کتنا زیادہ سے زیادہ، ہمیں جو اللہ نے حکم دیے، دیکھو اللہ نے تو کہہ دیا نا، سورہ حج میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، پڑھتے نہیں ہم، کہ اللہ نے کہا ہے مجھے تو تمہارا خون اور گوشت نہیں ملتا تمہارے جانور کو، مجھ تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، کہ اللہ کو پہنچاتے ہیں ہم یہ خون اور گوشت، یہ تقویٰ پہنچتا ہے، انسان کتنی خوشی سے یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں کیا کام کر رہا ہے، تو یہی چیز دیکھنے کی ہے، کیا فائدہ، پتہ چلے جی اتنے پیسوں کی چیزیں مالیت لگا دی، پہاڑ لگا دیے، انبار لگا دیے مال کے، لیکن وہ اللہ قبول نہیں کر رہا، یا رب تو ہمیں معاف فرما، تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے بھائی، بس اس چیز دیکھیں، یہ تو اللہ نے دین بڑا سہل ہے، تھوڑا خرچ کر لیں، زیادہ خرچ کر لیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے خرچ کریں، لیکن خوشی آپ کو اللہ کی چاہیے، بس رضا کس کی، اللہ کی، نہیں ہمیں کسی کو بھی دکھاوا کرنا، جو کوئی کر رہا کرنے دو، ہم اپنا حساب سے کریں، جو ہمارے رب کی رضا ہے، ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو انشاءاللہ، یہ چیز ہوگی جی۔ دوسری چیز کیا ہے، توبہ، اللہ کی راہ میں اپنے یعنی توبہ، استغفار، جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے ان کی مغفرت، معافی مانگنی ہے اللہ سے، اور مدد مانگنی کہ اللہ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو ان پر بھی اللہ سے مدد مانگنی کہ یا رب تو ہماری مدد کر، وہ ہم ان گناہوں سے باز آئیں، کچھ بھی آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کون سا گناہ کر رہی ہوں جو جس پر پکڑ آ سکتی ہے، اور اللہ نے مینشن کر دی، چھوٹے چھوٹے سے بھی گناہوں کو آپ ہلکا نہ جانیے، چغلی کرنا، یہ جو خدا نخواستہ یہ جو بہتان لگانا، آپ دیکھیں، اور خواتین میں یہ چغلیوں کی عادت، یہ کچھ اس طرح، پھر اخلاقی بیماریاں، یہ کافی زیادہ ہیں، ان کو دور کیجئے، ان سے بچنا ہے، یعنی یہ ہے، اور یعنی اصل توبہ، جیسے کنڈیشن بھی ہے توبہ کی، کہ ایک تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں شروط التوبہ، کہ گناہوں کو چھوڑنا، پہلی چیز آ رہی، گناہ چھوڑ دیجئے، ہٹیے، باز آئیے، اللہ سے دعا مانگیے، اللہ تو میری مدد کر، مجھے اس گناہ سے بچا، میرے دل کو خوبصورت کر دے، مجھے میرے دل کو پاک صاف کر دے، گناہوں سے بچا لے۔ دوسری چیز کیا ہے، نادم ہو، شرمندہ ہوں اس پر جو ہو گیا، جو گناہ، یعنی اس پر انسان محسوس کرے کہ یہ غلطی ہوئی، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوگی۔ نمبر 3 کیا ہے، العزم علی عدم العودہ الیہا، ٹھیک ہے، یعنی پھر انسان اسٹیڈ فاسٹ رہے اس چیز پر، جمع رہے کہ نہیں، اب میں نے واپس اس گناہ کی طرف نہیں پلٹنا، تو یہ ہے کنڈیشن توبہ کی۔ تو یہ دیکھیے، توبہ سچے دل سے، اپنے دل کو خوبصورت کیجئے، یقین جانیں، دوسروں کے لیے، ٹھیک ہے،
یعنی کسی سے خطائی ہوگی ہے، ہم خود بڑے خطا کار ہیں، لیکن آپ کا کسی نے دل دکھا دیا ہے یا زیادتی ہوگی، اگنور کیجیے اور خوبصورت طریقے سے اچھے خوبصورت خلق جو ہے اس کو اپنائیے اور توبہ استغفار ہے۔ ہم دیکھیں بات بڑی پیاری آتی ہے کہ حدیث میں جو بات آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بہترین وہ ہے، یعنی تمام بنی آدم جو ہیں انسان خطا کار ہیں، لیکن بہترین کون سے ہیں؟ جو اپنے گناہوں پر پھر توبہ کر لیں، پلٹیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں اس میں یہ بات نہیں آتی کہ بہترین وہ ہیں جو گناہ ہی نہ کریں۔ دیکھیں کیسی بات ہے نا، ایسا تو نہیں کہا۔ کیا کہا ہے کہ بہترین وہ ہیں جو گناہ تو ہو گئے، وہی اب پلٹ گئے اللہ کے، توبہ استغفار، پلٹے اللہ کی طرف سے، بچے پھر اس گناہ سے، تو یہ بہترین ہے۔ اور اللہ تواب ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سچے دل سے ہمیں توبہ کرنی ہے پچھلی گناہوں کی، اور انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنے کی۔ یا اللہ تو ہمیں بچا ان گناہوں سے، ہمیں توفیق دے، اور مزید آگے جو ہے ہم ایک نیا چیپٹر جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں۔ اچھا جی، تیسری چیز کیا ہے؟ 12 پوائنٹس میں نے رکھے تھے۔ پہلی چیز نیہ، دوسری چیز توبہ، تیسری چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں اپنے وقت پر ادا کریں۔ یعنی یہ 5 نمازیں کیا کرتی ہیں؟ گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ جیسے آپ یہ اوتھنٹک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے اور آپ نے ایک سوکھے درخت کو جو کہ پت جھڑ کا جیسے موسم تھا تو اس کو مطلب اس کے ہلایا ایک ٹہنی کو، اور سارے کے سارے پتے اس کے جھڑ گئے۔ تو اسی طرح ہے کہ جو نمازیں ہیں آپ کی تمام گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ اور نماز کیا ہے؟ یعنی افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ افضل اعمال میں سے یہ چیز ہے کیا کہ آپ کی نماز اول وقت میں ادا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنی نمازوں کا خیال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو بھی نوافل ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کو بھی ادا کیجیے ان 10 دنوں میں خوب۔ یعنی جو چیز ہم سے چھوٹ رہی تھی اس کو پھر سے ذرا، جو سنتیں نہیں ادا ہو رہی تھی ان کو پکڑ لیجیے، اور زیادہ سے زیادہ، جیسے اوتھنٹک حدیث ہے کہ جس نے 12 رکعات پورے دن میں پڑھی، اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، جس نے 12 رکعات، یعنی فرض کے علاوہ، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ فرض کے علاوہ جس نے 12 رکعات ادا کی۔ تو ذرا میں اس بات کو، پوائنٹس کو مختصر رکھ کے ہی آپ کو انشاءاللہ بتاتی چلوں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 5 وقت کی نمازوں کو اپنے ٹائم پہ ادا کیا جائے، اور یہ اللہ کو بات بڑی محبوب ہے۔ پھر جی آگے ہے قیام اللیل، نمبر 4 قیام اللیل، یعنی چاہے کتنی ہی رکعت پڑھ لیں۔ اب دیکھیں قیام اللیل کی کتنی، تہجد کی کتنی فضیلت ہے نا۔ کیا اوتھنٹک حدیث اس میں آتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز، کوئی ایک دن نہیں کہا کہ کسی خاص دن میں، ہر روز اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کروں، میں اس کو بخش دوں، معاف کر دوں۔ تو یہ جو وقت ہے وہ افضل وقت ہے، یعنی رات کا آخری جو وقت ہے وہ افضل ترین وقت ہے۔ لیکن ایک یہ بھی آپ بات سمجھ لیجئے گا، جان لیں، اکثر لوگ، خواتین پھر پوچھتی بھی ہیں، تو اس میں یہ جان لیجئے گا کہ اگر کسی کو مطلب قیام اللیل ہے نا جو، وہ عشاء کی نماز کے بعد الی الفجر، بیفور، قبل الفجر، ٹھیک ہے، فجر سے پہلے تک اس کا ٹائم رہتا ہے، صحیح ہے۔ اب اس کے ڈیورنگ، یعنی عشاء کے بعد جو بھی آپ پڑھیں، 2 رکعت کر کے نماز پڑھ لیں، اور آخری وتر وہ آپ کے انشاءاللہ وہ قیام اللیل ہی کنسیڈر ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو شیخ۔ ابھی کل ہی میں نے بھیجا کسی کو، تو اکارڈنگ ٹو شیخ کیا ہے یہ کہ وہ آپ کا قیام اللیل ہی کنسیڈر ہوگا۔ اگر آپ عشاء کے بعد ہی پڑھ لیتی ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے، 2 کر کے 4 کر کے پڑھ لیجیے آپ، تو وہ کنسیڈر ہوگا قیام اللیل ہی۔ بٹ یہ بات یاد رکھیے کہ افضل جو وقت ہے، جو بہترین جو ہے، وہ آخری ہی، رات کا آخری وقت جو ہے وہی ہے، آخری حصہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں بھی کچھ اور مزید چیزیں آ جاتی ہیں جی، کچھ یعنی کہ سو کے اٹھنے کا، یا بغیر سوئے ہی،
تو بہرحال ابھی فی الحال میں اتنی ہی بات بتا رہی ہوں. قیام اللیل آپ عشاء کے ساتھ بھی اپنے نوافل کو جوڑ لیجئے، زیادہ پڑھ لیجئے، پھر آخری نماز وطر پڑھ لیجئے، کیونکہ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا جس کو یہ خدشہ ہو، جس کو یہ ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری وقت میں نہیں اٹھ سکے گا، تو وہ اپنے وطر کو پہلے ہی پڑھ لے، وہ اپنے وطر پڑھ کے سوئے، نو پرابلم. اور ایون اگر آپ نے وطر پڑھ لی ہیں پہلے ہی اور آپ پھر تہجد کے وقت آپ اٹھنا چاہ رہی ہیں تو ضرور اٹھیے اور اپنے نوافل پڑھ لیجئے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے نوافل جتنے بھی 4 6 8 سنت ہے تو آپ پڑھ لیجیے جتنی توفیق ہے، لیکن ذرا ان دنوں میں کثرت کیجئے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کلیئر ہوگی بات آپ پر یہ قیام اللیل کے حوالے سے اور اس تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے کہ یہ حدیث میں آتی ہے بات کہ یہ جسم کے ریشے سے بیماری نکال دیتا ہے. یعنی یہ جو یہ پڑھنا رات کو اٹھ کر یعنی تہجد کی نماز کا ادا کرنا، اور اس میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے. ٹھیک ہے، کثرت سے قرآن کریم پڑھیے. آپ ہاتھ میں لے کے بھی پڑھ سکتی ہیں نوافل میں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے ہے جیسے اسی کے بارے میں پھر ایک اور حدیث میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ. یعنی یہ حدیث کا ایک پارٹ ہے جس میں آپ نے کہا کہ ایک تو یہ بھی آتی بات کہ سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو یعنی کثرت سے سلام کرو اور نماز پڑھو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، یعنی جب لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھو. اور کیا ہے تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، اور تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی یہ اتنی ایزی چیز ہے جنت میں لے جانے والی. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے. یہ ہو گیا جی قیام اللیل کے بارے میں. چوتھی جو بات ہے، نمبر 5 ہے صلاۃ الضحیٰ. ٹھیک ہے، اس کی جو رکعات ہے 8 تک بھی پڑھ سکتی ہیں، اور 2 سے لے کے 8 تک بھی، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ ہے کیا؟ تو یہ ہے جی یہ 2 رکعت جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ طلوع شمس کے بعد یعنی سن رائز ہو گیا تو 10 منٹس کے بعد آپ 10 to 15 کر لیں. 10 منٹس کے بعد بھی آپ کر سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو شیخ. تو یہ کیا ہے 10 منٹ کے بعد جب سن رائز ہو گیا تو آپ 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ. ٹھیک ہے. اور یہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا چاشت اور اشراقی، وہی سیم چیز ہے، ایک ہی نماز ہے یہ. صحیح. تو 2 پڑھ لیجئے، 4 پڑھ لیجئے، 6 پڑھ لیجئے، ایون 8 پڑھ لیجئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ تو تھا اس کا ابتدائی وقت یعنی بگننگ کا ٹائم میں نے آپ کو بتایا. اب اس کا انتہائی وقت کیا ہے؟ اس میں یہ ہے لقبل الظہر بربع ساعہ. ٹھیک ہے. آخری جو وقت ہے وہ یہ کہ ظہر کی اذان ٹھیک ہے، ظہر کی اذان سے ربع ساعہ کا مطلب 15 منٹ پہلے. ٹھیک ہے. یعنی ظہر کی اذان میں ابھی 15 منٹ باقی ہوں اور تو وہ اس سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں، تو یہ اس کا انتہائی وقت ہے. ٹھیک ہے. اس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے. صحیح. اور اس کا کیا ثواب ہے؟ اوتھینٹک حدیث ہے اس پر کہ ہر انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور انسان کے 360 جوڑ ہیں. تو یہ جو 2 رکعات آپ نے رکعتین آپ کہہ لیں کہ اس کو اگر آپ ادا کر دیں گی، میں نے اگین پیچھے میں نے بتا دیا کہ 2 4 6 8 یعنی یہ سنت ہے، نوافل ہیں، جیسے آپ جتنی آپ کی ہمت ہے اگر آپ پڑھ لیں تو 2 آپ پڑھ لیتی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، 4 پڑھ لیں گے تو زبردست، جتنی آپ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ان جوڑوں یعنی 360 جو جسم کے جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہو گیا. سبحان اللہ. 2 رکعتیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو صلاۃ الضحیٰ اور کہتے ہیں کیونکہ ضحیٰ کا ٹائم ہے نا. عید الضحیٰ کیوں کہتے ہیں؟ وہ ضحیٰ کا وقت ہے، سن رائز کے بعد ہی عید کی نماز ہوتی ہے. صحیح. اچھا جی، یہ ہو گیا 5واں عمل ہمارا انشاءاللہ کرنے کو. تو اس میں پکڑنا ہے، اگر 2 پڑھیں تو 4 پڑھ لیجئے، جتنی وہی بات ہے آپ کیپیبل ہیں کرنے کی. پھر ہے جی نمبر 6 پہ روزہ. اب کیا ہے کہ روزے جیسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی اس پہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا جو اجر ہے وہ بتایا ہی نہیں گیا کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر تو میں خود ہی دوں گا. اور جو ایک تو فرض روزوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور نفلی روزوں کا تو بے حد، اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یعنی اس کے جیسی کوئی
عبادت ہی نہیں روزے کے جیسی. اور روزے کی عبادت میں وہ بات آتی ہے کہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، کوئی ریاکاری نہیں کر سکتا. یعنی اور اعمال میں ریاکاری کا پھر بھی ہے وہ خدشہ پایا جاتا ہے، لیکن اس میں نہیں. تو روزہ یعنی جتنی توفیق ہے. پھر اگین وہی بات، کچھ خواتین مطلب بعض اوقات کوشچن کرتی ہیں جی فرض ہیں پورے ہم رکھیں، پورے عشرے میں رکھیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں فرض نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے. اگین بار بار نفلی عبادت ہے، جتنی آپ کر سکیں، جتنے آپ کی بس کی بات ہے آپ کر لیجئے. جتنے روزے رکھ سکتے ہیں رکھ لیجئے، نفلی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اگین یہ چیز. اور پھر کچھ خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ کیا ہم ان روزوں میں اپنے قضا روزے وہ پورے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے قضا روزوں کی نیت کیجئے اور اپنے قضا روزے پورے کر لیجئے ان 10 دنوں میں. بالکل یہ بات بہت صحیح ہے. قضا روزے پہلے، ٹھیک ہے. تو یہ نفلی روزے ہیں، بس نفلی روزوں میں آپ اپنی قضا پوری کیجئے. ٹھیک ہے، کرنے بھی چاہیے. تو یہ ہو گیا ہمارا روزے کے حوالے سے. اور روزہ کھلوائیے بھی، اگر کوئی اور بھی رکھ رہا ہے تو وہی مطلب خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں. پھر جو ہے جی 7ویں چیز، قرآن کریم پڑھیے. قرآن کریم کی تلاوت کیجیے کثرت سے. اور جو سوراز کو میمورائز کر لیجیے، چھوٹی چھوٹی سوراز کو حفظ کیجیے. اور میں نے حفظ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ سبحان اللہ اتنا زبردست اجر ہے، اور ایسے آپ کو فضولیات سے یہ قرآن کریم بچائے رکھتا ہے جو حفظ کر رہا ہوتا ہے. اور نمازیں خوبصورت ہو جاتی ہیں. یعنی اس کے اتنے بینیفٹس ہیں کہ ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اتنی برکت، اتنی رحمت، آپ خود ریئلائز کریں. آپ ذرا کر کے دیکھیے، چھوٹی چھوٹی سوراز کو پکڑیے پلیز اور کر کے دیکھیے. پھر آپ کا دل ایسا اس کے ساتھ جڑے گا، آپ کا دھیان اسی کی طرف لگے گا. فضول چیزوں سے انسان بچتا ہے. میں کہتی ہوں کہ وہی اگین وہی بات کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے یہ چیز کیا ہے، ایسی خوبصورت جو ہے نا نور ہے یہ. تو چھوٹی چھوٹی سوراز کو کیجئے. یہ مت سوچئے میں تو کر ہی نہیں سکتی، آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پھر یاد کی ہیں ان کو پھر دہرائیے، نماز میں پڑھیے یا نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھیے. یعنی دہرائیے، ریویژن کیجئے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کو پھر ترجمہ تفسیر سے بھی پڑھیے. آپ کو ترجمہ بھی آنا چاہیے. ہم نان عربز ہیں جو، تو ان کو تو آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس پر ہمارے لیے ڈبل اجر ہے، ڈبل دوہرا فائدہ ہے، اجر بھی دوہرا ہے. یعنی اللہ اگر ہماری زبان نہیں ہے تو ہم اس کو ایفرٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ بالکل اللہ کی سے امید رکھیے. اللہ نے کہہ تو دیا میں کسی کا اجر نہیں ضائع کرتا، اجرائن. تو تفسیر کو سنیے، پڑھیے، معنی پر غور و فکر کیجیے اور دوسرے کو بھی سکھائیے قرآن کریم. اگر آپ کو اس لیے سیکھیے، صحیح طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. ٹھیک ہے جی. تو فائدہ کیا، زندگیاں گزر جائیں اور ہمیں قرآن کریم ہی نہ پڑھنا آیا. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کو پڑھیے کثرت سے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر جی کیا ہے، یہ تھا ہمارا 7واں پوائنٹ. پھر آ رہا ہے 8ویں بات آ رہی ہے ذکر. کثرت سے ذکر و دعا جو ہے، جیسے ابھی حدیث کے مطابق بات ہوگی تو تحلیل، تکبیر اور تحمید. پھر اسی طرح صبح شام کے جو اذکار ہیں. پھر اسی طرح استغفار. اور استغفار کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو 5 جو ہیں یہاں پر میں نے نوٹ ڈاؤن کر رکھے تھے کہ مراتب جو ہے خمس یہاں آ رہا ہے کہ 5 چیزیں ہیں. جیسے ایک تو ہے استغفر اللہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں. پھر دوسری بات ہے استغفر اللہ العظیم کہہ سکتی ہیں. پھر استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یہ بھی ہے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ. پھر ایک تیسرا جو استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ. چوتھا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلے خالی استغفر اللہ بھی کہہ سکتی ہیں، پھر دوسرا ساتھ العظیم ایڈ کر لیجئے، پھر تیسری واتوب الیہ کی بات، اور چوتھی میں نے جیسے بھی بتا دیا اور ہمارے گروپس میں بھی اکثر یہ آتا ہے. اچھا، اور 5واں ایک اور چیز کیا آ رہی ہے کہ سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. ٹھیک ہے جی. تو یہ سید الاستغفار ہے. یہ 5 طرح کے ہیں. تو جو آخری چوتھا اور 5واں، یہ میں کہوں گی کہ آپ اس کو یعنی چوتھے کو تو آپ کثرت سے پڑھتی رہیں اور سید الاستغفار کو صبح اور شام میں ضرور کریے. ٹھیک ہے،
یہ ہوگی چیز. پھر جی یعنی ذکر تسبیحات جو ہے وہ اب ان کو نہ چھوڑیے کثرت سے. تیسرا کلمہ جو ہے جیسے اس میں سب چیزیں آ جاتی، تحلیل، تکبیر، تحمید، یہ سب ہو گئے. پھر اسی طرح عرفہ کے دن کی دعا کے بارے میں میرے ہے اس میں آپ کو میں وہ بھی بھیج دوں گی کہ وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. تو یہ جو ذکر ہے نا یہ کثرت سے کیجیے. اسی طرح درود شریف کی بھی آپ کثرت کیجیے، اور باقی بھی لیکن تیسرے کلمے کی زیادہ کثرت کیجیے. پھر کیا ہے جی کہ دعا ہی عبادت ہے. دعا یعنی مغز ہے عبادت کا. اور دعا اپنے لیے کیجیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اور اپنی امہ کے لیے. یعنی دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا بالکل نہ بھی بھولیے. پوری امت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا لازمی کیجیے، جسے ہم پڑھتے ہیں نماز میں بھی. پھر اسی طرح اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ٹھیک ہے، تو جو دعا پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں بھی یہ بھی چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا دعا کا. پھر جی ہے صدقہ خیرات. یعنی اگر زکوٰۃ، تو ایک بات سمجھیے گا میری کہ زکوٰۃ پورے سال میں آپ نکال سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں، کسی چیز کو بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ مخصوص ہم کر لیں. لیکن ہاں یہ ہے کہ ان دنوں کی خاص فضیلت ہے، یہ بڑے قیمتی دن ہے، خاص دن ہے. ہاں ان دنوں میں اگر آپ اپنی زکوٰۃ نکال رہی ہیں، صدقہ خیرات کر رہی ہیں، تو اس کا زیادہ ثواب ہے، اجر ہے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ضرورت سے زائد جو آپ کے پاس جو آپ چیزیں ہیں ان کو صدقہ خیرات کی کر دیجیے. صدقہ بہت ساری فارمز میں ہے. خالی صدقہ یہ نہیں کہ آپ پیسہ ہی دیں تو وہ صدقہ ہوگا. یعنی کھانا کھلا دینا، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دینا، کسی کو قرآن کی بات سکھا دینا، یہ سب آپ کا صدقہ ہے. تو ضروری نہیں کہ مال کی صورت میں جتنا آپ افورڈ کر سکتی ہیں، اور یہ بھی بات نہیں کہ بہت زیادہ ہی ہو، یعنی جتنا آپ افورڈ کر سکتی ہیں صدقہ خیرات کیجیے. روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیجیے، لازم دیجیے. کیوں؟ یہ جنتیوں کی خوبی ہے. یعنی کھانا کھلانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا سورۃ الانسان میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا. یعنی یہ خوبی ہے جنتیوں کی. پھر اسی طرح یہ کہہ دیا نا کہ سورہ بلد میں کہ یہ گھاٹی ہے اور انسان عبور نہ کر سکتا. تو وہی گھاٹی کے مجبور کو کھانا کھلانا، قرض داروں کی قرض ادا کر دینا. تو ہم یہ کام انشاءاللہ صدقہ خیرات، اور وہی بات ہے کہ جو مرنے والا ہے کیا آرزو کرے گا کہ کاش اللہ تو مجھے مہلت دے دے اور میں صدقہ کر دوں. کوئی اور عمل نہیں وہ کہے گا کرنے کو، کہے گا کاش میں صدقہ کر دوں. یعنی صدقے کی یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ اچھے مال کی بھی خواہش کرے گا. قرآن کریم ہی کی بات کر رہی ہوں، تو یہ سورۃ المنافقون میں بات آتی ہے، لیکن وہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے یار، اب میں صدقہ کر دوں. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، کہ مجھے پتہ ہے کہ بعد میں بھی تم یعنی کیا عمل کر کے لانے والے ہو. تو جو وقت آ گیا سو آ گیا. تو صدقہ خیرات ہمیں لازمی کرنا ہے. یہ پاک کر دینے والی چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا یؤتی مالہ یتزکی، یعنی انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ہی مال دیتا ہے. مال یعنی صدقہ خیرات آپ کو پاک کر دے گا، گناہ دور ڈالے گا انشاءاللہ. پھر جی کیا ہے، صلہ رحمی کیجیے. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیبرز کے ساتھ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دین کے وہی تعلیم یعنی تبلیغ اس میں حصہ لینا. اگر آپ نہیں کر سکتے تو کچھ پیسوں سے مدد کر دینا. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں ہیں. بس میں اس کو 30 منٹس کا انشاءاللہ رکھتی ہوں. یہ ہو گیا 11ویں بات. 10ویں چیز کیا تھی؟ صدقہ. نمبر 11 صلہ رحمی. پھر اسی طرح اپنے وقت کو جو ہے وہ ضائع نہ کیجیے، بہترین چیزوں میں لگائیے، جیسے کہ یہ ذکر اذکار ہو گئے، تسبیحات جیسے میں نے بتا دیا آپ کو. پھر وہی دوسروں کو بھی اچھی بات سکھا دیجیے، قرآن کریم سکھا دیجیے، کچھ چیز سکھائیے جو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاری کا سبب بنے. اور پھر وہی کہ اگر آپ بات کے قربانی کا جو گوشت ہے جب اس کی تقسیم ہو، انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی چیز جو کلپس ہیں بھیجتی رہوں گی. تو اس میں یعنی اگر آپ پراپر 3 حصے کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہ سننا ہے،
اگر کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. جیسے مساکین اور غربا میں ایک جائے، ایک آپ کے ریلیٹیوز میں جائے اور ایک آپ خود رکھیے. یعنی جو پراپر طریقے سے جو اللہ نے حکم دیا اس کو اسی طریقے سے لیجیے تو بہت ہی سکون آتا ہے. یقین جانیے دل کو بھی سکون ملتا ہے اور واقعی پھر اس چیز کا حق ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو نیکی کا کوئی بھی موقع ضائع نہ کیجیے. بس بے مقصد کاموں میں ہمیں لگنا نہیں ہے اور گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. اور موبائل اور ٹی وی جو ہے اس پر کم سے کم ہمیں انشاءاللہ ٹائم جو ہے نہیں لگانا، ان سے بچنا ہے. یہ ایسے ہیں، یہ شیطان ہے جو انسان کو ایسا گھیرتے ہیں کہ آپ کا وقت جو ہے نا وہ کھا جانے والے. اللہ ہمیں توفیق دے. مزید انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی سے جو باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو کچھ کلپس ہوں گے قربانی کے حوالے سے جو شیخ نے بتائے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بھیجتی رہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اسی پر میں بات ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ان میں سے کرے جو بخش دیے جائیں انشاءاللہ ان دنوں میں، مجھے بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.